السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن مندی۔ اس ریسیپی کو آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہیں ایک پتیلے میں پانی لیا ہے جس میں میں شامل کر رہی ہوں 2 کھانے کے چمچ دہی کے اور 2 کھانے کے چمچ ہی میں سرکے کے شامل کر رہی ہوں۔ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد میں اس کو پانی میں حل کر لوں گی اور چکن کے پیسز کو پانی میں بھگو دوں گی۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد میں چکن کے پیسز کا سائڈ چینج کروں گی اور اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے بھیگا رہنے دوں گی۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد چکن کو اس میں سے نکال کے سادے پانی سے واش کر لیں گے۔ یہاں میں چکن پہ کٹ لگا رہی ہوں اور یہ کٹ ہم نے دونوں سائڈز پہ لگانے ہیں۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ آگے جا کے ہمیں چکن اسٹاک یا چکن یخنی کی ضرورت پڑے گی چاولوں کے لیے، تو آپ اس میں چکن کیوبز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چکن اسٹاک اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے چکن پہ کٹ لگا لیے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ تیار کر لیتے ہیں مندی مسالہ، جس کے لیے ہم 1 اور آدھا کھانے کا چمچ سفید زیرہ لیا ہے، 1 اور آدھا کھانے کا چمچ ثابت دھنیا، 1 کھانے کا چمچ کالی مرچی، آدھا کھانے کا چمچ لونگ، 10 عدد لیے ہیں ہری الائچی اور 2 بادیان کے پھول۔ ان تمام ثابت مسالوں کو میں ایک پین میں شفٹ کر رہی ہوں۔ پین میں شفٹ کرنے کے بعد میں ان کو ہلکی آنچ پہ بھون لوں گی۔ بھوننے کے بعد میں ان تمام ثابت مسالوں کو گرائنڈ کر لوں گی اچھے سے۔ اور اس طرح کا ایک مسالہ تیار کر لوں گی باریک۔ اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں 1 اور آدھا کھانے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ پاؤڈر۔ یہاں میں شامل کر رہی ہوں ہلدی پاؤڈر آدھا کھانے کا چمچ۔ یہاں نمک شامل کرنا ہے حسب ضرورت، میں نے شامل کیا 1 کھانے کا چمچ۔ تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ مندی مسالہ تیار ہے۔ اب ہم بنا لیتے ہیں مندی کی چٹنی۔ یہ چٹنی بالکل باریک نہیں ہوتی نارمل چٹنیوں کی طرح، اس کو ہم تھوڑا سا موٹا پیسیں گے، جس کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً 2 کھانے کے چمچ ہرا دھنیا، 8 عدد ہری مرچیں، 4 سے 5 عدد لہسن کے جوبے، 1 کھانے کا چمچ سفید زیرہ، آدھا کھانے کا چمچ کالا نمک اور آدھا کھانے کا چمچ سادہ نمک، 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے میں نے اور اس کو جگ میں موٹا سا پیس لیا ہے۔ پیسنے کے بعد اب ہم یہاں پہ شامل کریں گے 2 لیموؤں کا رس۔ لیموں کا رس شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ چٹنی تیار ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مندی مسالے کی طرف واپس۔ یہاں جو ہم نے مسالہ پیسا تھا اس کے اندر ہم 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن کے پیسٹ شامل کر رہے ہیں، 2 کھانے کے چمچ ہی لیموں کا رس شامل کر رہی ہوں اور پانی ہم نے شامل کر کے اس کو ایک پیسٹ بنانا ہے، لیکن پانی ہم نے احتیاط سے شامل کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو پتلا پیسٹ نہیں بنانا، تھوڑا اس کو تھک رکھنا ہے، تو اس لیے ہم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے۔ اب ہم مسالے کو چکن کے پیسز پہ لگا دیتے ہیں۔ جو ہم نے کٹ لگائے تھے انگلیوں کی مدد سے مسالے کو کٹ کے اندر بھی اچھے سے لگانا ہے۔ اچھا، یہاں میں مندی مسالے کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ یہ جو مسالہ تیار کیا ہے یہ 7 پیسز کے حساب سے ہم نے تیار کیا ہے۔ اگر کوئی کم پیسز لے رہے ہیں یا زیادہ پیسز لے رہے ہیں تو اس حساب سے وہ مسالہ تیار ہوگا، جس کے لیے 1 پیس کے حساب سے میں بتاتی چلوں کہ جو ڈرائی مسالہ تھا ہمارا وہ 1.5 کھانے کا چمچہ 1 پیس کے لیے کافی ہوگا، تو آپ اس حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے چکن پہ مسالہ لگا دیا ہے، اب میں اس کو یہاں پہ پتیلے پہ سیٹ کر رہی ہوں، ایک لیئر سی لگا رہی ہوں۔ اس طرح سے لیئر لگانے کے بعد جو پیالے میں ہمارے پاس مسالہ بچا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مسالے کا کلر اتنا اچھا نہیں ہے یا آپ اس کو کچھ ڈارک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں زردے کا رنگ آپ شامل کر سکتے ہیں۔
यहाँ हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है और इसको कवर कर दिया और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और तेज़ आंच पे जोश आने तक इसको तेज़ आंच रखेंगे। उसके बाद हम मीडियम आंच पे कवर करके इसको पकने रख देंगे। यहाँ साथ ही हमने कोयला भी सुलगने रख दिया है। यहाँ चिकन में जोश आना शुरू हो गया तो अब हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, इसको मैं अच्छे से पानी से वॉश करके भिगोने रख दूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद या जब आपको लगे कि अब साइड्स इसके चेंज होने की ज़रूरत है तो इसके साइड्स हम चेंज करेंगे। कोयला भी यहाँ पे सुलग गया है तकरीबन, तो अब हम इसको स्मोक दे देते हैं चिकन को। कोयले पे थोड़ा सा घी डाल दें और इसको कवर कर दिया है। अच्छे से स्मोक आ गया है चिकन में, तो अब हम यहाँ से कोयले को रिमूव कर देते हैं। अब चलते हैं मंदी के चावलों की तरफ, जिसके लिए हमने 1 से 1.5 कप तेल लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए हैं स्लाइस हुए हुए। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और आधी प्याज निकाल लेंगे गार्निश के लिए। अब हमने तेल में शामिल किए 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद हमने 2 खाने के चम्मच पानी शामिल किया है इसमें, ताकि अदरक लहसुन लगे ना। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 5 से 6 हरी इलायची, 8 से 10 हमने काली मिर्चें शामिल की हैं। नमक हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ हम चिकन पाउडर शामिल करें 1 खाने का चम्मच और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्च हमने कटी हुई ली हैं 3 से 4 अदद और आपके टेस्ट के हिसाब से। यहाँ भीगे हुए चावल हमने शामिल कर दिए इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 ग्लास चिकन स्टॉक, चिकन यखनी का। चिकन यखनी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से चावलों में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यखनी में जोश आने तक इसको कवर कर देंगे और पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। यहाँ तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, जैसे हम नॉर्मल चावलों को दम देते हैं उस कंडीशन पे रखेंगे। यहाँ मैं चावलों पे मक्खन शामिल कर रही हूँ। मक्खन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैंने 50 ग्राम किया है। मक्खन से चावलों में खुशबू अच्छी आती है। मक्खन शामिल करने के बाद चावलों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे फॉइलिंग शीट रख रही हूँ और छुरी की मदद से इस पे कट लगा रही हूँ। चिकन के पीसेस जो हमने तैयार किए थे वो हम इसके ऊपर रख रहे हैं, ताकि जो मंदी की खुशबू है मंदी मसाले की वो चावलों में भी आ जाए। अब हम चावलों को दम आने तक पकाएंगे। चावलों को दम आ चुका है। अब हम चिकन पीसेस इस पे से हटा लेते हैं। और चावलों को एक डिश में निकाल लेते हैं। चिकन पीसेस यहाँ पे रखेंगे।
پیاز جو ہم نے گولڈن فرائی کیا تھا، آدھا جو نکالا تھا وہ گارنش کے لیے، وہ ہم گارنش کریں گے۔ کشمش گارنشنگ کے لیے، یہ وہ چٹنی ہے مندی کی جو ہم نے بنائی ہے، ساتھ میں رائتا ہے، اور یہ مزیدار مندی تیار ہے۔ امید ہے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔